آپ کے فیصلے آپ کے نہیں ہوتے، آپ کے فیصلے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو کر یا دوسرے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے فیصلے دوسرے لوگوں سے متاثر ہو کر ہوتے ہیں۔ آپ یونیک ہیں، آپ کا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں، آپ کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں، کمپیریزن نہیں۔ قدرت نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے، منفرد بنایا ہے۔ آپ کو اپنا راستہ خود چننا چاہیے، سوچ سے، سمجھ سے۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو کرنا شروع کر دیں۔ تو مجھے اس پہ ایک کہانی یاد آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آس پاس کے ماحول، سوسائٹی اور سسٹم میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کس طرح فیصلے کرتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی کسی وجہ سے خراب ہو گیا، زہریلا ہو گیا، اور اس کنویں کا جو بھی پانی پیتا، یعنی گاؤں کے لوگ، گاؤں میں دو ہی کنویں تھے، ایک کنواں عام پبلک کے لیے تھا اور ایک کنواں اس گاؤں کا جو سردار تھا، جو چیف تھا، جو راجا تھا، اس کا کنواں تھا۔ راجا اور راجا کا وزیر اس خاص کنویں سے پانی پیتے تھے اور باقی پورا گاؤں اس عام کنویں سے جس کا پانی خراب ہو گیا تھا۔ اب پانی خراب ہوا تو پبلک کا کنواں ایسا وہ پانی بن گیا کہ جو بھی بندہ اس کنویں کا پانی پیتا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا، وہ پاگل ہو جاتا۔ اب گاؤں والے بیچاروں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، وہ اسی کنویں کا پانی پیتے رہے اور آہستہ آہستہ سارا گاؤں پاگل ہو گیا، یعنی پاگلوں کا گاؤں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر سارے پاگل ہوں وہاں پر کیا حالت ہو گئی، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ان سارے گاؤں والوں نے، یعنی سارے پاگلوں نے ایک مورچہ نکالا، ایک دھرنا نکالا، ایک جلوس نکالا، اور وہ جلوس سارا بادشاہ کے گھر کے سامنے جا کے ہلہ گلا کرنے لگا، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے، اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ سلوگن لگا رہے ہیں، یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں پاگل بادشاہ نہیں چاہیے۔ ہمارے گاؤں کا جو راجا ہے، جو پردھان ہے، جو چودھری ہے، وہ پاگل ہے، ہمیں پاگل بادشاہ نہیں چاہیے۔ حالانکہ وہ پاگل خود تھے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ بھئی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کو بھی پتہ تھا کہ گاؤں کے کنویں کا پانی خراب ہو گیا ہے اور سب لوگ اس کا پانی پی رہے ہیں اور پاگل پنے کی ایک بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، یار یہ سارے پاگل جو ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاگل بادشاہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی حل نکالو۔ ان پاگلوں سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ یہ پاگل جو ہیں یہ تو ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاگل بادشاہ نہیں چاہیے، پاگل وزیر نہیں چاہیے، یہ تو ہمیں پاگل کہہ رہے ہیں، آخر کیا کریں؟ تو وزیر نے بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد بادشاہ کو ایک مشورہ دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو راجہ رہنا ہے اور مجھے وزیر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم بھی چلیں اور اسی کنویں کا پانی پی لیں، یعنی ہم بھی چلیں، اس کنویں کا پانی پی لیں اور ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، پھر بادشاہ بھی پاگل، عوام تو پہلے ہی پاگل ہے، پھر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔
آپ کے بادشاہ بھی پاگل ہیں، آپ کی عوام بھی پاگل ہے، یہ پوری دنیا ایک میڈ ہاؤس ہے، ایک پاگل خانہ ہے۔ آپ اگر زندگی کے صحیح چیپٹر کو، زندگی کی صحیح ڈائمنشن کو، زندگی کو صحیح طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑی جرت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایک کام نہیں کرتے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو غلط ہے، تو آس پاس کی ساری بھیڑ، یہ سارے پاگل کہتے ہیں کہ کیا ہم سب پاگل ہیں؟ کیا یہ ساری دنیا پاگل ہے جو تم اکیلے ایک نیا سسٹم، ایک نئی بات لے کر آئے ہو؟ اس دنیا کے تمام عظیم انسانوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام اللہ والوں کو، درویشوں کو پاگل کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی جا کے اس کنویں کا پانی نہیں پیا، وہ کھڑے رہے ہیں، چاہے جتنے بھی مصائب، جتنی بھی پریشانیاں ان کو فیس کرنی پڑی، انہوں نے کی ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کے باغی ہو پائیں، اس سسٹم سے بغاوت کر پائیں۔ آپ فوراً کولیپس ہو جاتے ہیں، فوراً آپ بھی اپنے آپ کو اس پاگل اور اس بیمار معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے آپ بھی اسی کا ایک پرزہ بن جاتے ہیں، آپ بھی اس سسٹم کے تحت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے راستوں کو بدل لیں، چاہے آپ اکیلے ہی چلیں اور یہ ساری بھیڑ، یہ سارا مجمع ایک طرف چل رہا ہو، آپ ایک طرف چل رہے ہوں، تو آپ کو سلام ہے، آپ پھر بھی ٹھیک ہیں اگر آپ نے فیصلہ اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی سمجھ سے لیا ہے۔ آپ کے فیصلے میں پھر کہتا ہوں آپ کے ہوتے ہی نہیں، آپ کے فیصلے ہجوم کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے فیصلے آس پاس کے ماحول کے ہوتے ہیں۔ جو بھی ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ ان یونیورسٹیوں سے، ان سکولوں سے، ان مدرسوں سے، ان کالجوں سے جو لوگ پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں، اسی سے تو یہ ساری سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے کرائم پڑھے لکھے لوگوں نے کیے ہیں، آج بھی پڑھے لکھے لوگ، ویل کوالیفائڈ لوگ، وہ سرٹیفائڈ ڈاکو ہیں، سرٹیفائڈ چور ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑا قتل عام، بڑی تباہی وہ مہذب اور تعلیم یافتہ قوموں نے کی ہیں۔ میں تعلیم کے خلاف نہیں بات کر رہا، یہ ذہن میں رکھ لیں، میں تعلیم کیسی، کون سی تعلیم، اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، اقبال کہتا ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، یعنی میں یونیورسٹیوں اور تمام خانقاہوں یعنی مذہبی اداروں سے میں مایوس ہو کے آیا ہوں، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ نہ تو یہ ادارے، یہ ایجوکیشن سسٹم، یہ یونیورسٹیاں، یہ بڑے بڑے ڈگریز، بڑے بڑے اداروں کے اندر سے پڑھ کے آنے کے بعد زندگی نہیں ملتی، نہ زندگی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ سب سے زیادہ کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا بیمار ہے، وہ اتنا بزدل ہو گیا ہے، وہ اتنا ممی ڈیڈی ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔